بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بڑی تلخ سچائیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ بھارتی وزیر اعظم مسٹر مودی کی کرونا ڈپلومیسی کو سلوٹ۔ پاکستان کی عظیم ترین جذباتی عوام کی عظمتوں کو سلام۔ آپ نے اس کرونا ڈپلومیسی کو پاکستان میں لمحوں میں نافذ کیا۔ لمحوں کے اندر آپ نے وہ ٹرینڈ سیٹ کر دیے، پرے فار، اسٹینڈ فار، جو دنیا میں آج تک اٹلی، اسپین اور دوسرے ان ملکوں کے لیے سیٹ نہیں ہوئے، جہاں اس سے 100 گنا زیادہ بات ہوئی تھی، جن کو اس سے کئی گنا زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑا، جن کی بھیانک تصاویر آج بھی عالمی توجہ کا مرکز ہیں، جہاں اتنی اموات ہوئیں اور لاشیں ایسے ایسے جلی اور پھونکی کہ نام و نشان تک مٹ گئے۔ وہ چونکہ مہذب ملک تھے، وہ اپنے آپ میں گھٹ کے مر گئے۔ یہ بڑا کامیاب آدمی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کو چونکہ میسر ہے، پاکستان جیسا ہمسایہ میسر ہیں، جہاں پہ تھوڑا سا آپ ڈرامے بازی کر لیں اور جس کو مرضی پیچھے لگا لیں۔ اصل میں ہمارے مزاج کو وہ جانتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے حکمران جو دنیا بھر کے منتخب گنڈے ہوتے ہیں، وہ ان کو گدھے بنا لیتے ہیں، تو ہم کو نہیں بنا سکتے یار، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں دن رات۔ مجھے وہ فیض کا شعر یاد آ رہا ہے، اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، جو قاتل تھے مقتول بنے، جو سائد تھے وہ صیاد ہوئے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت مقبوضہ کشمیر کی کیا صورت حال ہے جی؟ نہیں، 7 اضلاع میں مکمل کرفیو ہے دن رات کا۔ کسی مسجد میں انہیں جانے کی اجازت نہیں، تراویح نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ آج جمعہ ہے تو ان کی وہ جوتم پزار انہوں نے کرنی ہے، جہاں بیچارے کسی میدان میں چھپ کے بھی پڑھنا چاہیں گے، وہاں بھی ان کو جا کے ماریں گے۔ جہاں سے دل چاہتا ہے بچوں کو اٹھاتے ہیں، بچیوں کو ریپ کرتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب ایک نیا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے، ان کی فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے جو باغات ہیں ان کو اجاڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے کیمیکل اس پہ چھڑکتے ہیں، ساری فصل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسرائیل نے ان کو یہ داؤ بتائے ہیں نا، کہ جس طرح اس نے جیسے ان کی دوستی اسرائیل سے بڑی ہے، اس نے ان کو داؤ بتایا ہے کہ بھائی جس طرح ہم نے فلسطینیوں کو تو ایسے ایسے رگڑا دیا، تم بھی دو۔ وہ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جب یہ لہر اس نے یہ تیسری جو آئی ہے، اس سے چند روز پہلے امریکن ہیومن رائٹس کمیشن نے مودی کو بلیک لسٹ کرنے کی اپنی حکومت سے اور پوری دنیا سے درخواست کی تھی۔ دنیا کے درجنوں ہیومن رائٹس تنظیمیں اس کو ہٹلر کا خطاب دے رہی تھیں۔ اس بندے کی شناخت دنیا میں ایک ہٹلر کی بن رہی تھی، دوسرے ہٹلر کی۔ جو کچھ اس نے ظلم کیا کشمیر میں، جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے باپوں کی لاشوں پہ بیٹھ کے ماتم کیے ہیں۔ دنیا اندھی تو نہیں نا، آپ کو پتہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ کیا یار اس بندے نے پینترا مارا ہے، آپ اس کے درد میں مرے جا رہے ہیں ان کے۔ آپ کو بھی جی چاہتا ہوگا جائیں دلی میں، امرتسر میں، ہیں جی، موج میلہ بھی کریں ساتھ ساتھ اور ان کی خدمت بھی کریں۔ ہندو خواتین تو ماشاءاللہ ویسے بھی بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں، بہت سمجھدار ہوتی ہیں، اور انٹرٹینر تو بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ان کی تو جو ٹون بدلی ہے اب، جو پاکستان کے خلاف ہذیان بکتے تھے دن رات، اب کس طرح تعریفیں کر رہے ہیں، مزہ آ جاتا ہے سن کے جناب۔ ایک تو ان کی ان کا میک اپ شیک اپ،
ان کے بناؤ سنگاری ایسے ہوتے ہیں، اوپر سے جناب وہ پاکستان کی تعریف کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، ساری دنیا لان تان کر رہی تھی اس بندے پر، اور آپ اپنے بڑے غور سے میری بات سنیے، میں آپ کو ایک اندر کی بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 2.5 کروڑ کے قریب کسان آندولن میں شامل ہو چکے تھے اس کے خلاف۔ پوری دنیا سے اس پہ پریشر آ رہا تھا کہ یہ تم نے کیا یہاں بیماریوں کا ایک لگا دیا۔ سینکڑوں مر گئے بیچارے، وہاں دن رات لوگ مر رہے تھے، لیکن یہ امبانی اور وہ ٹھپانی دوسرے گجراتی ہیں اس کے حصے دار، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کسانوں کی ایک بات بھی نہیں مان رہا تھا۔ اور اب تو انڈین سپریم کورٹ نے اس کو آرڈر دے دیا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر یہ معاملہ ختم کرو، نہیں تو ان کے لیے الگ شہر بنا کر دو۔ یہ اس طرح کی کیا زندگی گزار رہے ہیں، کر رہے ہیں ہمارے، تم کیا کرنا چاہتے ہو ہمارا؟ یہ صورتحال تھی اس کی۔ یہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، ذلیل ہو گیا تھا دنیا میں۔ اب نہ امریکہ نے اس کو امداد دی، نہ روس نے اس کو امداد دی، نہ جرمنی نے دی، نہ ولایت نے دی، کسی نے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو اپنا کام نہیں پورا ہو رہا، ہمارے پاس تو آب نہیں ہے کچھ تمہیں دینے کے لیے، خدا واسطے آکسیجن کوئی دے نہ دے۔ پاکستان بڑا تیار ہے یار دینے کے لیے۔ اور یہ جو 50 ایمبولنس سے فیصل ایدھی صاحب ان کو دے رہے تھے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایدھی مرحوم کے بعد ایدھی ہوم کے حوالے سے کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں باہر؟ بچوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہاں، جو دوسری غلط خبریں ہیں، جو کرپشن ہو رہی ہے وہاں۔ میں فزیکل کرپشن کی بات بھی کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ڈال لیں، لکھ لیں، درجنوں ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور یہ بندہ تو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، ختم ہو گیا ہے، میں یہ سلسلہ نہیں چلا سکتا۔ اب اس کا عشق ایسا جاگا ہے جناب، یہ چھلانگ لگا کے تو میدان میں آ گیا ہے، اور سیدھا خط لکھ دیا اس کو، مودی کو۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے آپ کو، اگر آپ باشعور انسان ہے، مودی کی جگہ رکھ کے سوچیں، وہ کہے گا یار کس طرح میں نے اس قوم کو ذلیل نہیں کیا، ان کو جوتے نہیں مارے، مسلمانوں کے ساتھ میں نے مقبوضہ کشمیر میں نہیں پورے انڈیا میں کیا سلوک کیا، اور میں نے ان کو کتوں کی طرح رسیوں سے باندھ کے گھسیٹ گھسیٹ کے سڑکوں پہ مروایا۔ ان سے کیا کیا انسانیت سوز شرمناک سلوک نہیں ہوا، اور یہ میری ایک ہی ادا پہ مر گئے۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب آپ کے گھروں میں یہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے ان کے عشق میں انڈینز کے، تو خود ان کی حکومت کیا کر رہی ہے، مودی کیا کر رہا ہے؟ نہیں پتہ۔ انڈیا کی 11 اسٹیٹس میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور مودی ہر ایک اسٹیٹ میں لاکھوں لوگوں کو اجتماع سے خطاب کرتا ہے۔ یہ ساری بیماری جو ہے، جو اب عذاب آیا، یہ آیا تھا وہ ان کے میلہ کنبھ سے، ہریدوار سے، جہاں اس نے حکم دیا تھا کہ قیامت آ جائے، سارا انڈیا مر جائے، لیکن ہندوؤں کی رسم نہیں میں نے نامکمل رہنے دینی، پوری ہوگی۔ اسی طرح لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں گنگا میں نہائیں گے، کریں گے، پورا انڈیا چیخ چیخ کے مر گیا۔ ہو رہا ہے نا سارا کچھ، ہوا نا۔ وہ بھوری بابے اور وہ ننگے سادھو، وہ سارے وہاں گھسے ہوئے ہیں نا سارے، اور سب سے زیادہ تو وہاں سے نکلا یہ کرونا۔ خود وہ یہ کر رہا ہے، انتخاب لڑ رہا ہے وہاں، اب بنگال میں گھسا ہوا ہے آج کل۔ یار اس کو تو اپنے لوگوں کی فکر نہیں۔ اور بڑی اچھی بات ان 5-6 انکلوں نے بات کی ہے، میں صرف حوالہ نام کس کا لوں۔ انہوں نے کہا ہے انڈیا کے عوام سے، انہوں نے کہا کہ آپ چیختے کس بات پر؟ آکسیجن کے لیے تو آپ نے ووٹ نہیں دیا تھا مودی کو، آپ نے تو مودی کو ووٹ دیا تھا رام مندر کے لیے، بابری مسجد کی مسماری کے لیے، کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ بنانے کے لیے، اور پاکستان کے خلاف کارروائی کر کے پاکستان والا کشمیر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو مودی نے یہ کام تو کر دیے، مسلمانوں کو بھی اس نے شودر بنا دیا، اس نے
کشمیر کو بھی انڈیا کا حصہ بنا لیا، اس نے رام مندر بھی بنا دیا، اس نے بابری مسجد بھی مسمار کر لی، تو اس نے تو اپنا ایجنڈا پورا کر لیا. تم اب کس بات پہ چیختے چلا؟ تم نے کہا تھا اس کو کہ ہمیں ہسپتال بنا کے دو، ہمیں یہ کر کے دو، ہمیں وہ کر کے دو. اور آخری بات سن لو، اب 2.5 کروڑ کسان ہیں اس وقت انڈیا کی سڑکوں پہ. جب حکومت کا ہر طرح کا ڈنڈا، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکا، کچھ نہیں کر سکا. کسانوں میں غائب تعداد کن کی ہے؟ پنجابی کسانوں کی، سکھوں کی. یہ سارا دھندا ان کے لیے کیا گیا ہے، ان کو بھگانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے. اگر نہیں دل مانتا تو آپ پرسوں کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں پنجاب کے چیف منسٹر کی، کیپٹن امریندر سنگھ کی. اس نے کہا ہے کہ امرتسر میں جو گیس آکسیجن آ رہی تھی وہ انہوں نے دلی میں اور یو پی میں بھیج دی ہے واپس، اور ہمارے لوگ مر رہے ہیں ادھر. کوئی طبیعت صاف ہوئی آپ کی؟ خدا کے لیے پاکستانیوں، دماغ سے سوچنا شروع کرو، بچو ان سے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ہمسایہ تکلیف میں ہو تو آپ نہ کریں، لیکن یار اپنی اوقات میں رہ کے کریں، اتنا جذباتی نہ بنا کریں. اس جذباتیت نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھ جتنے قدم چلتے ہیں ضرور چلیں. آپ کا شکریہ.